ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بھی کام مجلس نے کروایا۔ انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی۔ ارے مجلس کام کر رہی ہے، سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو، سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں۔ ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے، تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کے کتنے 10,000 پہلے تھے، 7,000 بعد میں کروائے، 17,000 ائمہ اور موذنین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے۔ ارے بتاؤ آپ، ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی۔ ہم نے کام کیا، پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں۔ فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، چندرانی گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے، یہ چندرانی گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے، اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، شہر حیدرآباد کا سب سے لمبا فلائی اوور بھی بہادر پورہ، اور کیا میٹرو ٹرین، ارے میٹرو ٹرین کا ہب آ رہا ہے چندرائن گٹے میں۔ حالیہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پرانا شہر کا ایسٹرن سائیڈ ویسٹرن سائیڈ ہے، کہ اگر اس طرف اگر چندرائن گٹے سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک میٹرو ٹرین جائے۔ میں بہادر پورے کی عوام کو یہ تیقن دیتا ہوں، یہ امید دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ بہادر پورے سے بھی میٹرو ٹرین جائے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی کریں گے۔ کوشش ہے ہماری کہ جوبلی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک روٹ جا رہی ہے میٹرو کی، جو پرانی لائن جو جا رہی ہے، جو آ کے فلک نما پہ آ رہی ہے، تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر ہائی کورٹ سے آگے بڑھے زدگی خانے سے زو سے آگے جا کے تاڑبن سے لیفٹ لے لے، یا تاڑبن نہیں تو سیدھا لے جائے، وہاں سے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانا چاہیے، چندرائن گٹے سے بھی جانا چاہیے، بیچ میں سے بھی۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی مجلس، ارے مجلس کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ سے کام کر رہی ہے، کووڈ میں کام کیا، پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا، ٹینٹ کے گائیڈ دیتی ہے، تو پھر تعلیم کے میدان میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10 اسکول ہیں، 20,000 اسکول کے بچوں کو فری تعلیم، 20,000، جس میں سے 500 یتیم ہیں، 600 ایسے بچے ہیں جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا، ایسے 300 ایسے بچے ہیں جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس النس میں ہے، کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے۔ میں نے اور پھر 60 بچے ایسے ہیں، نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ارے ہم آج ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے الزام لگانے والوں، آؤ
دیکھو ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تقسیم کیے میرے اسکول کے, اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے. اس میں سے بعض بچے آ گئے جو یتیم نہیں تھے, تو 2 بچیاں آئیں روتے روتے اکبر سر کہہ کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی. میں نے پوچھا ان سے کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر صاحب انتقال تو نہیں ہوا, لیکن 12 سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے, ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا تو کہاں ہے کدھر ہے ہم کو نہیں معلوم. اب ہمارے والد آپ ہی ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا, کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں, ہم ہیں, ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے. اور فوراً ہم نے ان کو بھی کپڑے دیے, ان کو بھی کپڑے دیے, عیدی دی. تو اس کے بعد پتا چلا کہ 700 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے برسوں پہلے ان کو چھوڑ دیا. 20,000 بچے, 20,000 بچے. اویسی جونیئر کالج, اس میں 3,000 بچے. اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں, اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامینل فیس لیتے ہیں, بہت کم. وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. نامینل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری, انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری, ایم سیٹ کی کوچنگ فری, سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری. فخر ملت سینٹر مغل پورے میں, بلہ گڑے میں, ریاست نگر میں, امبر پیٹ میں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500 بچوں کو ہم نے نیٹ, ایم سیٹ, ناٹا, آئی سیٹ, انٹرمیڈیٹ, 10th اور انجینئرنگ, فارمیسی, جی میٹ, سیٹ, آئلٹس اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ, وہ ٹریننگ, وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں. بہادر پورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں, کئی بچے بہادر پورے سے مغل پورے کے فخر ملت کے سینٹر پر آتے ہیں. 12,000 خواتین کو, 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. مہندی ڈیزائن, بیوٹی پارلر, برائڈل, یہ دلہن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ, بال کاٹنے کی ٹریننگ, اسپوکن انگلش کی ٹریننگ, فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ. ارے 11 ایسے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں. 6 مہینے کا کورس, 6 مہینے میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں, فیشن ڈیزائننگ سوئنگ کا 6 مہینے کا کورس کرے, سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے. یہ کام ہو رہا. آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسکول, کالجز, ووکیشنل ٹریننگ اور کمپٹیٹو ایگزامز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, اس میں 40,000 بچے سالانہ استفادہ اٹھا رہے ہیں. یہ سال 3 نئے جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں, اور دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے. بی ایس سی اینستھیسیا ٹیکنیشین, بی ایس سی آپٹومالوجسٹ, بی ایس سی ریسپیریٹری تھراپسٹ,
BSc یہ نیفرولوجی کی ڈائلیسس ٹیکنیشین، BSc کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائگنوسٹک BSc، یہ کورسز آ رہے ہیں۔ ارے بتاؤ، ہم اپنی قوم کے مخدر کو جذباتی تحریر یا نعروں سے نہیں، علم کی طاقت کے ذریعے قلم سے ہم ان کے مخدر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا کام۔ یہاں بہادر پورے کے لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا ٹرسٹ ہے۔ ہاں بے شک میرا ہے، مگر کیا میں آپ سے الگ ہوں؟ آپ مجھ سے الگ ہے؟ مجلس میرے سے الگ ہے؟ ارے میں مجلس سے ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی عزت، جتنی بھی شہرت، جتنا نام دولت، جو کچھ بھی ہے، یہ میری جماعت کی وجہ سے ہے، ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے، میرے صدر کی وجہ سے ہے، میرے بزرگوں نوجوانوں کی محنتوں و دعاؤں کی وجہ سے۔ اور یہ کام کو ہم وسعت دے رہے ہیں۔ بے شک بہت پہلے ہونا تھا۔ آج یاقوت پورے میں ہمارے اسکول ہیں، چار مینار میں ہمارے اسکول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں بہادر پورے میں بھی ہمارے اسکول ہوں گے۔ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کام کر رہی ہے، قیادت کام کر رہی ہے۔ صرف جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں، عملی طور پہ کام ہو رہا ہے۔ آج جا کر دیکھو، تنقید کرتے ہیں، دیکھیے جا کر 5 سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواخانے کی، 5 سال پہلے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے۔ بولیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ؟ میرے بھائی، آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل، وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، بیڈ چارجز 0، ڈاکٹر چارجز 0، نرسنگ چارجز 0، بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں۔ صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں۔ ارے جا کر دیکھو، کیٹریکٹ کا آپریشن فری، صرف فری نہیں، لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری فری، LSCS سیزیرین صرف 6000 روپے کے پیکیج میں، خطرہ فری، کئی ایسے چیزیں فری۔ ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے۔ آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، ایک دم نہیں کریں گے۔ کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند۔ کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچھا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آج مجبور ہوں کہنے کے لیے دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ، اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر، یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے۔ 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں۔ آروگیہ شری کے 5 سال میں 25,000 پیشنٹوں کو آروگیہ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا ہے۔ وہ BRS کی حکومت چلے گئی،
नई हुकूमत आई, वो भी पैसे बाकी रख के चले गए। ये आए बात बोल रहे खजाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आरग श्री के 21 करोड़ रुपया असरा और ओवैसी का हुकूमत अदा करना बाकी है। 29 करोड़ रुपया फीस का आना बाकी है, फिर भी चल रहे हैं। अरे आसान नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने में ओवैसी हॉस्पिटल में कैंसर का शोबे का आगाज होगा। पेट स्कैन हम ले लिए, गामा लाइफ ले लिए, नाइफ ले लिए और लीनियट लिए और दूसरे आलात, करीब 60 करोड़ के आलात लिए हैं। 100 करोड़ के सरफे से बंकर बनाए हैं। एक एक बंकर पर 3 करोड़ रुपया, उसके रेडिएशन बाहर नहीं जाना कह के इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। 6-6 इंच की नहीं बल्कि 1.5 से 2 फीट की छतें होनी है, दीवारें होनी है। 3-3 करोड़ का एक एक बंकर बनाया गया। क्यों? कि कैंसर जिस तेजी से फैल रहा है, हमारे लोग परेशान हैं। तो आरोग्यश्री में अब हम कैंसर के इलाज का भी आगाज करेंगे जुलाई के महीने में। अरे आज लोग तनकीद करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो बताओ? हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ हम तनकीद करेंगे। ऐसा करना था, वैसा करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। बहस हुज्जत, मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी बहस मुबाहिस, दुनिया के हालात पे बड़ी मुबाहिस, बड़े तबसरे। नहीं ये नहीं होना था, वो होना था, ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था। अरे बाबा तबसरे करो जरूर, लेकिन मुल्क के मुकद्दर के हिस्सेदार भी बनो। तो हिस्सेदार कैसे बनेंगे? हिस्सेदार वोट डालने से बनेंगे। आज वोट ही नहीं डालते। अरे हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको हटाने के लिए सही वोट डालो। अगर काम कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वोट डालो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चौराहों, बाजारों, होटलों, पान के डब्बे पे, शादी खानों में तो ठहर के बड़ी बातें करते हैं ना। अरे बुलडोजर चल जा रहा मियां, अरे वहां ऐसा हो गया मियां, वहां यहां ऐसा हो गया, क्या हाल है भाई हमारा, हमारे पे जुल्म हो रहा है। अरे देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे देखो यहाँ पे ट्रेन में जा रहा था बेचारा, उसके चेहरे पे सुन्नत थी, उसको गोली मार दी। अरे देखो उसके सर पे टोपी है, मार दिया गया। ये सब तबसरे होते। अरे इन तबसरों के साथ साथ हमको निकल कर, उठ कर, आकर अपने रायदही का जो हक है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, लाजिम है। धूप है, गर्मी है, बारिश है। अरे मैं एक दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। कई बच्चों ने, नौजवानों ने मुझसे कहा, अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई। मेरा मियां तुम अपना वोट दिए, नहीं दिया भाई, मैं एक नहीं दिया तो क्या होता, आप ही जीतने वाले। अरे नहीं भाई, मेरे जीत में मैं तेरा भी एहसान चाहता हूं। ऐ मेरे मोमिन भाई, मेरे काम में मैं तेरे वोट की शमूलियत भी चाहता हूं। मैं मेरी खिदमत में, मेरी नेकी में तेरे वोट का हिस्सा भी चाहता हूं। अरे आप बताइए, अगर आज हम अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? अरे खुदारा समझो मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं और इन नाजुक हालात में अगर हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मरकज सियासी पे जमा होकर, मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपनी जमात को कामयाब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा बहुत कुछ,
ہم کو بھی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، اور کئی لوگ منصوبے بنائے، سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس، ہو گیا، اویسی برادر گئے، ختم ہو گئے، اب بھاگنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا جیسا وہ بولتے ہیں نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے 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 چھچڑے۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا، شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، اسمارٹ دکھا نا، مفلر بھی اچھا تھا نا، ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے۔ ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے، دیوانوں تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ یہی غریب میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ کوشش کر لیا بولے۔ دیکھو تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ ارے مجلس کی تاریخ نہیں ہے، مجلس ڈرنے گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے۔ کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھایا۔ تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام دے دے، اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے، اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے۔ خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو، اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہادر پورے میں اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہے، ابھی بہت بولنا باقی ہے۔ چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے، چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے، ابھی بہت ہے، بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے، نقیب ملت کو بھی سننا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا محرر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں۔
میرے صدر، آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ، کس جواں مردی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمان کی۔ ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے، اپنوں کی بستی ہے، اپنوں کی محفل ہے، اپنے کی تعداد ہے، لیکن غیروں میں ان کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے، ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے، اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گھر ہے، قلعہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ ہے، نہیں، چندرائن گٹا نہیں۔ ارے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر وقت اس بہادر پورہ جو پہلے چار مینار کہلاتا تھا، یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوڑھ دیا، سالار ملت کو اوڑھ دیا۔ ایم ایل اے تھے سالار یہاں کے، اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو، صدر مجلس کو ملیں گے، مجھے یقین ہے اس بات۔ ہم سب نکلیں گے، ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو، گرم لو ہو، پیاس لگے یا کچھ بھی ہو، 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے، فجر کے بعد نکلنا ہے، ضروری ہے۔ اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، نہیں، ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم۔ اور ایک بات کہوں، ہمارے بھائی یہ فون، خدا را پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ، فون دیکھے تو واپس بھیجا دیتے، اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا، گھر جا کے فون رکھ کے آئے جب تک اب دھوپ بڑھ گئی، وہی جان دو میں نے دیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا، سمجھو میرے بھائی، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ ضروری ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا، تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کا سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہوں گا
کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے، ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے، مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے لیکن ہم نہیں مٹیں گے، کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور 13 تاریخ کو آسمان میں پتنگ 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 ہی دکھنا ہے، زبردست کنے ہیں، سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں، صدر صاحب کی پھیلائی ہوئی پتنگ ہے، اکبر اویسی کی تقریر کے سوتا ہوا مانجا ہے، بس یوں کھلانا ہے، نیچے یوں ڈالنا ہے، کھینچنا ہے، صاف کر رہا ہے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے محترم ہمارے جناب ممتاز احمد خان صاحب سابقہ رکن اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم۔